قرآن مجید کی بے حرمتی انتہائی قابل مذمت اقدام ہے: وزیر اعظم شہباز شریف۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈنمارک کے سیاستدان کی جانب سے قرآن مجید کی بے حرمتی انتہائی قابل مذمت اقدام ہے، اس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ڈنمارک کے ایک سیاستدان کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا تیسرا واقعہ ہے، جس کی مذہب معاشرے کی جانب سے مذمت کی جانی چاہیے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کے لیے عالمی یکجہتی کی فوری ضرورت جتنی آج ہے، پہلے نہ تھی۔ اس واقعے سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے۔ عمران خان کے آصف زرداری پر الزامات سے ملک میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے: خواجہ آصف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان نے آصف زرداری پر قتل کرانے کا الزام لگا کر ایک نیا پینترا بدلا ہے، جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ گزشتہ روز عمران خان نے آصف علی زرداری پر الزام لگایا کہ وہ ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں یا انہوں نے عمران خان کے لیے کسی کو سپاری دی ہوئی ہے، لیکن ہماری سیاست میں اس قسم کے واقعات نہ پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے۔ نفرت کا نظریہ بھارت کو کھا رہا ہے۔ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے نے ان کے قتل کے 75 برس مکمل ہونے سے قبل اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت میں ہندو قوم پرستی کی بڑھتی لہر انسانی حقوق کے علمبردار رہنما کی میراث کے خلاف ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی خبر کے مطابق مہاتما گاندھی کو 30 جنوری 1948 کو کثیر المذاہب دعائیہ تقریب میں مذہبی جنونی شخص ناتھو رام نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ قاتل شخص ملک کی اقلیتی مسلم کمیونٹی کے لیے ان کے مسالانہ رویے پر نالاں تھا۔ ناتھو رام کو 1 سال بعد پھانسی دے دی گئی اور ملک میں بڑے پیمانے پر اس کو طعن و تنشی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن عالمی امن کی علامت رہنما اولاد میں سب سے نمایاں فرد، مصنف اور سماجی کارکن تشار گاندھی کہتے ہیں کہ ان کے خیالات اب بھی بھارت میں تشویشناک ہیں۔ سعودی عرب میں ملازمین کے اوقات کار سے متعلق اہم ہدایات جاری۔ سعودی عرب کے وزارت افرادی قوت نے خبردار کیا ہے کہ ملازمین سے مسلسل 5 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا اور ہفتے میں ڈیوٹی کا مجموعی دورانیہ 48 گھنٹے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے وضاحت کی ہے کہ بغیر وقفے کے مسلسل 5 گھنٹے تک کام کرانا مناسب نہیں۔ 5 گھنٹے کے دوران 1 گھنٹہ وقفہ ہونا چاہیے۔ وزارت افرادی قوت نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہفتے میں ڈیوٹی کا مجموعی دورانیہ 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ماہ رمضان میں روزہ داروں کو 2 گھنٹے کی چھوٹ دینی چاہیے۔ گوادر کو ایران سے مزید 100 میگا واٹ بجلی ملنے کا امکان۔ بلوچستان کے ضلع مکران ڈویژن کے ساحلی ضلع گوادر کو رواں سال مارچ تک زیر تعمیر پاک ایران ٹرانسمیشن لائن سے منسلک کر دیا جائے گا، جس کے بعد اسے ایران سے 100 میگا واٹ اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق اس بات کا انکشاف ہائی ٹرانسمیشن لائن کے ایگزیکٹو انجینئر ظفر علی نے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مجیب الرحمان کمبرانی سے ملاقات میں کیا۔ انہوں نے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدیدار کو زیر تعمیر پاک ایران ٹرانسمیشن لائن پر پیش رفت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ توقع ہے کہ ایرانی سائیڈ ٹرانسمیشن لائن مارچ تک مکمل ہو جائے گی، جبکہ بسیما پنگجور ٹرانسمیشن لائن پر کام جون تک مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان سردی کی موجودہ لہر میں جاں بحق افراد کی تعداد 166 ہو گئی۔ افغانستان میں رواں ماہ سخت سردی نے 166 قیمتی جانیں لے لیں، جبکہ 80,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنگ سے بے حال افغانستان میں 10 جنوری سے سردی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، جس میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 166 ہو گئی۔ ٹھٹھرتی سردی میں کمزور اور ٹوٹے پھوٹے گھر انسانوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے ڈھال ثابت نہ ہو سکے۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ برف باری میں 1000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔
ایران نے ملٹری سائٹ پر ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے شہر اصفہان کی ملٹری سائٹ پر کیے گئے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں بتایا کہ ڈرون حملے ناکام بنائے گئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ڈرون کو فضائی دفاع نے نشانہ بنایا جبکہ باقی دو دفاعی جال میں پھنس گئے اور دھماکے سے اڑائے گئے۔ وزارت دفاع نے حملے کا شبہ فی الحال کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ حملے سے ہماری تنصیبات اور مشن پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے جبکہ ایسے اندھے اقدامات سے ملک کی ترقی کے تسلسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی فضائیہ کے ایک اعلیٰ افسر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ تائیوان کے مسئلے پر 2025 کے اول میں چین کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، جس کے لیے فورسز تیاریاں شروع کر دیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے ایئر موبلٹی کمانڈ کے سربراہ جنرل مائک نے اپنی فورسز کو جنگ کی تیاریوں اور یونٹوں کی پیش قدمی کی ہدایت جاری رکھتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تائیوان کے معاملے پر 2025 کے شروع پر چین سے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنرل مائک نے اپنی کمانڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ ابھی سے زیادہ جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ فائرنگ رینج میں جائیں، ایک کلپ فائر کریں اور ہر سر کا نشانہ لینے کی مشق کریں۔ 1 فروری سے قبل پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا ملبہ مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی پر ڈال دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 فروری سے پہلے ہی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کا ملبہ مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی پر ڈال دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے قبل پیٹرول کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ اس کے بعد وفاقی حکومت نے مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے بجائے قیمتیں ہی بڑھا دی۔ مذہب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان۔ اگر ہم قدیم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہر دور کا انسان کسی نہ کسی کی پرستش کرتا رہا ہے۔ اپنے حرص و ہوس کو پورا کرنے کے لیے مذہب کے نام پر بہت سے کام ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ مذہبی بنیادوں پر کئی تحریکوں اور تنظیموں کی بنیاد رکھی گئی جنہوں نے انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ نائٹ ٹمپلرز بھی انہی تحریکوں میں سے ایک ہے جس کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی۔ اس تنظیم نے دنیائے عیسائیت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں جو تاریخ سے مٹائے نہیں جا سکتے۔ معاشرے کی اصلاح ہو یا ہم مذہبوں کا تحفظ، نائٹ ٹمپلرز ہر معاملے میں صف اول پر نظر آنے لگے۔ حد سے زیادہ طاقت اور دولت اکثر انسان کی عقل پر پٹی باندھ دیتی ہے، لیکن اصول قدرت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ نائٹ ٹیمپلز پر وہ وقت بھی آیا جب ان کے اساطے بادشاہوں کی دولت سے بھی تجاوز کر گئے اور انہوں نے ٹیمپلز سے قرض لینا شروع کیا۔ پھر انہوں نے اس وقت کو بھی جھیلا جب ان کے ساتھیوں اور گرینڈ ماسٹر کو سر عام زندہ جلا دیا گیا۔ دنیا بھر میں نسل پرستی، عدم برداشت، مسلم دشمنی بڑھتی دیکھ رہے ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل کوپن ہیگن کی ایک مسجد کے قریب اسلام مخالف شخص کی جانب سے ڈنمارک میں ترک سفارتخانے کے سامنے مسلمانوں کی مقدس کتاب جلانے کے چند گھنٹے بعد اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ انٹرنیٹ نے نفرت انگیز تقریر کو بھڑکایا جس سے مجرموں کو اپنا جھوٹ، سازشیں اور دھمکیاں پھیلانے میں مدد ملی۔ رپورٹ کے مطابق سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے معاملے سے متعلق کی گئی 8 پوڈ کاسٹ گفتگو میں سے ایک میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا بھر میں زینوفوبیا، نسل پرستی، عدم برداشت، خواتین کے خلاف پرتشدد، بدگمانی، یہودی دشمنی اور مسلم دشمنی بڑھتی دیکھ رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ریکارڈ بارش کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں بدترین سیلاب کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس ہپکنز نے کہا کہ آکلینڈ میں ریکارڈ بارش ہوئی اور بدترین سیلاب سے نظام درہم برہم ہو گیا۔
کرس ہیپکنز نے پانی میں ڈوبے چند علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے 3 افراد متاثر ہوئے اور ایک شہری لاپتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد علاقوں میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور ریکارڈ پر جمعہ شہر میں پانی سے بھرا ہوا دن تھا۔